جس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شہری ہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والے، ان کو مسجد حرام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ وہ یہ ہماری مسجد ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا ہے، لہذا وہاں کے رہنے والے کا جتنا حق ہے مسجد حرام پر، اتنا ہی باہر سے آنے والے کا بھی ہے۔ وہاں کے رہنے والے اس کے اوپر کوئی ایسا حق نہیں جتا سکتے کہ دوسرے لوگوں کو منع کریں کہ تم نہیں آ سکتے، یہ ہماری مسجد ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ پہلی صفت ہے جو مسجد حرام کی بیان فرمائی گئی۔ اسی سے بہت سے علماء کرام نے، فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ چونکہ یہاں مسجد حرام خاص مسجد مراد نہیں ہے بلکہ پورا حرم مراد ہے، تو اس لیے اس میں کوئی بھی زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ کا بھی ایک قول اسی کی تائید میں مروی ہے کہ زمین کسی کی ملکیت نہیں ہے، ہاں کوئی عمارت تعمیر کر دے گا تو وہ عمارت بے شک اس کی ملکیت ہوگی۔ دوسرے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں، جس طرح اور زمینیں ملکیت میں آ سکتی ہیں، مکہ مکرمہ کی زمینیں بھی ملکیت میں آ سکتی ہیں۔ یہ ایک فقہی بحث ہے جو تفصیل کے ساتھ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں مذکور ہے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن مفتابی قول یہ ہے کہ یعنی جس کے اوپر حنفیہ نے کیا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمینیں بھی ملکیت میں آ سکتی ہیں، ان کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس کی جو عمارت ہے اس کے اوپر جو تعمیر کی گئی ہے اس کی بھی خرید و فروخت جائز ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہاں المسجد الحرام سے مراد صرف مسجد کا حصہ نہیں ہے بلکہ پورا حرم ہے، اس کی ایک دلیل اس عاکف کے لفظ سے بھی نکلتی ہے، کیونکہ عاکف کے معنی جمہور مفسرین نے یہ کیے ہیں کہ جو وہاں پر قیام پذیر ہوں، وہاں کے رہنے والے ہوں، تو مسجد حرام میں تو کوئی نہیں رہتا، لہذا عاکف کے معنی یہاں پر اعتکاف کرنے والے کے نہیں ہیں بلکہ یہاں پر رہنے والے کے ہیں، اور یہ وہاں پر رہائش اختیار کرنا یہ مسجد حرام میں تو ہوتا نہیں، لہذا اس سے مسجد حرام سے پورا حرم مراد ہے۔ تو ایک خصوصیت تو مسجد حرام کی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو کوئی شخص اس میں الحاد کا ارادہ کرے، الحاد کے لفظی معنی ہوتے ہیں ٹیڑھ، کوئی بھی کسی چیز میں آدمی ٹیڑھ کا راستہ اختیار کرے تو اس کو لغتاً الحاد کہتے ہیں۔ ہمارے عام طور سے ہمارے محاورات میں الحاد نام ہوتا ہے بے دینی کا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر الحاد آج کل کہا جانے لگا ہے ان لوگوں کے خیال کو جو اللہ بچائے خدا کے وجود ہی کے قائل نہیں ہے، لیکن اصل وضع میں الحاد ہر ٹیڑھی راہ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی، ایک الحاد اور ظلم۔ تو جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
تو دو لفظ استعمال فرمائے کہ ٹیڑھ اختیار کرے گا ظلم کے ساتھ. تو دونوں کو ملا کر چونکہ ظلم کا اطلاق ہوتا ہے شرک کے اوپر بھی، ان الشرک لظلم عظیم، تو بعض حضرات مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ ٹیڑھ اور ظلم دونوں مل کر مراد اس سے شرک ہے، کہ جو یہاں پر شرک کا ارتکاب کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. لیکن دوسرے حضرات نے یہ فرمایا کہ چونکہ الفاظ میں الحاد کے الفاظ میں بھی کوئی قید نہیں ہے اور ظلم کے الفاظ میں بھی کوئی قید نہیں ہے، لہذا ہر قسم کی معصیت مراد ہے. جو کوئی بھی گناہ کا کام ہو، شریعت کے خلاف کام ہو، وہ جو یہاں کرے گا تو اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معصیت تو چاہے حرم میں کی جائے چاہے حرم سے باہر کی جائے، معصیت تو معصیت ہے اور اس کا گناہ ہوتا ہی ہے. تو یہاں کی کیا خصوصیت؟ تو اسی سے حضرات فقہاء کرام اور علماء کرام نے یہ استنباط کیا کہ بے شک ہر معصیت گناہ عذاب کا سبب ہوتی ہے، لیکن حرم مکہ میں جو معصیت کی جائے اس کا عذاب بھی زیادہ ہے دوسرے عذابوں کے، دوسری جگہوں پر معصیت کرنے کے مقابلے میں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام المفسرین بھی ہیں، وہ یہ فرماتے تھے، وہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے قیام اختیار نہیں کیا، طائف جا کر بسے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ حرم کو چھوڑ کر طائف میں کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا، میں ایسی جگہ کیسے رہوں کہ جہاں نیکی کا ثواب 1000 گنا ہے تو بدی کا گناہ بھی 1000 گنا ہے. تو میں وہاں اگر رہوں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ میں کسی معصیت میں مبتلا ہوا تو مجھے گناہ بھی 1000 گنا ملے گا. تو اس لیے یہ آیت کریمہ بھی اس کی بات کی تائید کر رہی ہے کہ عذاب کا، معصیت پر عذاب ہونا تو ایک ایسی بات ہے جس کا کسی جگہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، عذاب ہوتا ہی ہے. لیکن یہاں مسجد حرام کے موقع پر آپ کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ معصیت جو حرم کے اندر کی جائے، اللہ بچائے، تو اس کا عذاب زیادہ ہے بنسبت اس معصیت کے جو حرم سے باہر کی جائے. اسی لیے حضرات علماء کرام ڈرتے کانپتے داخل ہوتے تھے حرم کے اندر کہ ہم یہاں پر کس طرح زندگی گزارے. انسان ایسا ہے کہ اس کے منہ سے کچھ کسی وقت بھی کوئی غلط نہ کلمہ نکل گیا، کوئی غلط فعل ہو گیا حرم میں جا کر تو اس کا خطرہ محسوس کرتے تھے. اس کا جو خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر کوئی الحاد اور ظلم کا ارتکاب کرے گا تو ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو کی اس سے حفاظت فرمائے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہاں مسجد حرام کا خاص طور پر ذکر کیا تھا تو اب مسجد حرام کی تاریخ کی بالکل ابتدائی بات بڑے پرشوکت انداز میں اللہ تعالی نے ذکر فرمائی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی. البیت کا لفظ فرمایا، بس بیت اللہ کا لفظ نہیں کہا، البیت الحرام نہیں فرمایا، البیت. اور یہی بات سورہ بقرہ میں بھی اذا جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا. تو اس لیے
کہ بیت کی جب نسبت اللہ جل جلالہ کی طرف ہو گئی، وہ اللہ تعالی نے کہہ دیا میرا گھر ہے، اگرچہ وہ اس میں رہتا نہیں ہے کہ ایسا گھر ہو کہ جس میں آدمی رات کو سوتا ہے سویا کرے، بلکہ صرف نسبت تشریفی ہے کہ یہ میرا گھر ہے. تو اس نے اس کو وہ مقام بخش دیا کہ اب الف لام کے ساتھ جب البیت کہا جائے گا تو اس سے مراد وہی بیت اللہ ہی ہوگا. اذ جعلنا البیت، تو یہاں بیت اللہ بھی نہیں کہا اور کعبہ بھی نہیں فرمایا. البیت مطلب ہے کہ یہ لفظ جو ہے بیت کا الف لام کے ساتھ یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوگا سوائے اس گھر کے جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا. تو فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتا دی تھی. بوّأنا، بوا یبوئ تبویئن کے معنی یہ ہے کہ ایک معنی اس کے یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا صحیح پتہ بتا دینا، اور ایک معنی ہوتے ہیں کسی جگہ کو انسان کا ٹھکانہ بنا دینا. یہاں پہلی بات مراد ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی. جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی عرض کر چکے ہیں کہ بیت اللہ کی اصل تعمیر ملائکہ نے کی تھی، آدم علیہ السلام نے فرمائی، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان میں اس کو اٹھا لیا گیا تھا، اور وہ جگہ باقی تھی لیکن اس پر کوئی تعمیر نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ اس جگہ پر جا کر بیت اللہ کی تعمیر کریں. اب وہ جگہ تو موجود تھی لیکن اس کا کوئی نشان نہیں تھا، اس کے کوئی آثار نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی. کس طرح بتائی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. کوئی حدیث قرآن نے اس کی تفصیل نہیں بتائی، کسی مستند حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح حدیث میں، لیکن روایات ایسی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے سوا کوئی اور راستہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے رہبری کی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر لے گئے جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی پہلے اور اب مزید ہونی تھی. اس جگہ کو حضرت جبریل علیہ السلام نے متعین کیا، کیونکہ بوانا جب آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں تو بکثرت وہ نسبت سے مراد فرشتوں کے ذریعے کوئی کام کرانا ہوتا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے جا کر، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ پر جہاں بیت اللہ کی تعمیر ہونا تھا یا پہلے تعمیر تھا، اس جگہ پر آسمان کے قریب ایک بادل بھیج دیا. وہ بادل کعبہ شریف کے سائز کا تھا. تو اس بادل نے اس کی حدود 4 متعین کر دی اور فرمایا گیا کہ اس بادل کے نیچے جو اسی سائز کے مطابق تم بیت اللہ تعمیر کر لو. تو ایک تو یہ کام ہوا کہ اللہ تعالی نے بیت اللہ کی جگہ بتائی ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر اس کی تعمیر بھی کرائی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں گزرا ہے. اور ساتھ ہی یہ فرمایا اللہ تشرک بھی شیئا. یہ ہم تو بیت اللہ تو بنا کر دے رہے ہیں تمہیں، ہم نے اپنے نام سے اس کو موسوم کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا دو. اس کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس بیت اللہ کو اس طرح سمجھ دو جیسے کفار نے بتوں کو سمجھ لیا تھا
کہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ نمائندگی کر رہے ہیں ہمارے دیوتاؤں کی، تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بیت اللہ جو ہے اس قسم کا بت ہو، العیاذ باللہ، کہ اس بت کی عبادت کی جائے، اس بت کی جو ہے اللہ کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے اس کو بذات خود قابل تعظیم سمجھا جائے۔ تو گھر ضرور بنا لو، لیکن گھر بنا کر اس طرح نہ کرنا جیسے بندر بنا لیا، العیاذ باللہ، اور اس کے اندر تم اس کو اللہ کی جگہ قابل تعظیم سمجھنے لگو۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے پیغمبر حضرات اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگ اس کو بتوں کی آماجگاہ بنا لیتے تھے۔ تو اب آپ جو کعبہ تعمیر کرو اس کے اندر کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور عبادت میں کھڑے ہونے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ان کو پاک کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے تحت، اور وہاں پر کعبے کی تعمیر کا ارادہ کیا، تو وہاں پتہ نہیں کب سے کب کوڑا کچرا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے یہ حکم دیا کہ اس کو صاف کر دو، اور اس کو صاف رکھنے کا بھی کہ آئندہ بھی وہ صاف ستھرا رہے اور اس میں کسی قسم کی گندگی شامل نہ ہو۔ جب یہ کام ہو گیا، بیت اللہ تعمیر ہو گیا، اس کو پاک صاف بھی تعمیر کر دیا گیا، تو اب حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اعلان کیا کر دو؟ اعلان کر دو کہ یاتوک حج یاتوک رجال، کہ وہ آپ کے پاس آئیں پیدل، یاتوکا، یہ خطاب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے کہ آپ کے پاس آئیں، مراد یہ ہے کہ آپ نے جو کعبہ تعمیر کیا ہے اس کے پاس آئیں۔ اور یہاں سے معلوم ہو رہا ہے یاتوکا کہنے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں نے وہاں پر آنا شروع کر دیا تھا حج کے لیے۔ یاتوک رجالا، پیدل آئیں، وعلی کل ضامر، اور ہر ایسی اونٹنی پر جو چل چل کر دبلی ہو گئی ہو۔ یہ جب کسی اونٹنی کو بہت دیر تک چلایا جاتا تھا تو وہ دبلی ہو جاتی تھی، تو ضامر کا لفظ کہہ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خواہ کتنی دور سے آنا پڑے، کتنی مشقت اٹھانی پڑے، تو ایسی اونٹی پر بھی سوار ہو کر آ جاؤ کہ جو دبلی ہو گئی ہو۔ یاتین من کل فج عمیق، جو دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ہوں، کر کے آ رہی ہوں۔ فج اصل میں کہتے ہیں چوڑے راستے کو، اور عمیق اس کے لفظی معنی تو گہرے کے ہیں، لیکن جب یہ راستے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دور دراز کا راستہ جو بہت دور ہو، تو وہ تمہارے پاس آئیں تمہاری آواز سن کر دور دراز کے راستوں سے۔ اب یہاں دو باتیں قابل ذکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اعلان کرنے کا حکم دے دیا، تو اب اس میں کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے اعلان کیا، اور اعلان کیا کس کو؟
ساری انسانیت کو. اس کے بارے میں روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرح سے اذان دی، یعنی اذان بمعنی اعلان. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حتیم سے اعلان کیا تھا، بعض میں آتا ہے کہ مقام ابراہیم سے کیا تھا، بعض میں آتا ہے جبل ابو قبیس سے کیا تھا. تو وہاں سے اعلان کیا کہ اے سارے انسانوں، یہ اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے اور تم یہاں پر آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ آواز پوری دنیا تک پہنچا دی، پوری دنیا تک پہنچا دی. اور جس کے دل کے مقدر میں حج کرنا تھا، اس نے یا اس کی روح نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک. اس نے جواب میں یہ کہا کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. لبیک اللہم لبیک. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اتنی ہی مرتبہ اس کو حج کی سعادت نصیب ہوئی. یعنی صرف زندہ انسانوں نے نہیں، ارواح نے بھی جواب دیا. اور وہ جواب آج تک آپ سنتے آ رہے ہو. جب حج کا قافلہ چلتا ہے اور حاجیوں کا قافلہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے تو آسمان و زمین جھوم اٹھتے ہیں. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ذکر کرنی ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے حج کے اوپر آنے کے لیے دو چیزوں کو ذکر کیا، پیدل آنا اور سوار ہو کر آنا. اب اس میں کلام ہوا ہے کہ بعض حضرات نے اس آیت کی وجہ سے یہ کہا کہ پیدل حج کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، افضل یہ ہے کہ آدمی پیدل حج کرے، کیونکہ اس کا ذکر قرآن نے پہلے کیا اور سفر کر کے سوار ہو کر کرنے کا ذکر بعد میں کیا. تو جس کا ذکر پہلے ہو رہا ہے وہ زیادہ افضل ہوگا. اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ جب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا تو سوار ہو کر حج کیا، لہذا آپ کا عمل زیادہ افضل ہے بنسبت اس بات کے کہ ہم اپنے قیاس سے یہ کہیں کہ پیدل کرنے میں افضل ہے، پیدل کرنا افضل ہے. تو دونوں طرف لوگوں کا خیال کیا، لیکن ہمارے لیے جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو جب آپ نے وہ راستہ اختیار فرمایا تو ہمارے لیے بھی سب سے افضل وہی راستہ ہے جو آپ کی اتباع سنت کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی مشقت میں ڈالنا مقصود نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. جب اللہ چاہتا ہے کہ آسانی سے کام کرو تو خامخواہ اپنے اوپر بوجھ ڈالو. عبدیت کا تقاضا بھی یہی ہے، بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے. اللہ میاں کے سامنے بہت بہادر بننا کوئی اچھی بات نہیں، بہادری دکھانا. اسی لیے فرمایا گیا کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اللہ تعالیٰ کو اپنی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنا بھی پسند ہے جیسے کہ عزیمت پر عمل کرنا پسند. کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں بہت بہادر آدمی ہوں، میں تو رخصت پہ نہیں عمل کرتا، تو یہ بندگی نہیں ہے. لہذا بندگی وہی ہے جو سبحان الذی اسری بعبدہ والے بندے نے کر کے دکھائی.
کہ اپنی کوئی بڑائی نہیں، اپنا کوئی دعویٰ نہیں، اور سوار ہو کر آپ تشریف لے گئے۔ البتہ سواری میں بھی آدمی جائے تو اس میں کوئی بہت ٹھاٹ باٹ کے ساتھ سواری کرنا یہ پسندیدہ نہیں۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے دبلی اونٹنیوں پر جاؤ، ایسی اونٹنیاں جو دبلی ہو گئی، تو جو بہت موٹی مستنڈی قسم کی جو ہے اپنے لیے انتخاب کر کے لے کے جانے کے بجائے دبلی کا ذکر فرمایا۔ اسی لیے حضرات فقہاء و محدثین نے یہ فرمایا کہ سادگی، جتنی سادگی سے ہو، بے شک سواری پر ہو، لیکن جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی حج بہتر ہے۔ اس زمانے میں سواری کے بھی دو طریقے ہوتے تھے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پیچھے کجاوا رکھتے تھے اور کجاوے کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، اوپر کوئی سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک ہوتا تھا ہودج، یعنی اس اونٹنی کے اوپر ایک خیمہ یا شامیانہ کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ تو جو بڑے شان و شوکت والے لوگ ہوتے تھے وہ ہودج میں سفر کرتے تھے، اور عام آدمی جو ہیں وہ کجاوے پر سفر کرتے تھے بغیر ہودج کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کجاوے پر سفر کیا، ہودج پر نہیں فرمایا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جتنی سادگی سے، جو سواری سادگی کے ساتھ جتنی حاصل ہو سکتی ہو، اس پر کرنا افضل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق۔ اور اسی لیے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام، دولت مند صحابہ کرام، جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو کوئی ہودج نہیں رکھتے تھے، کجاوے پر سفر کرتے۔ تو لہذا اجازت تو اللہ تعالی نے پیدل چل کے بھی دے دی اور سوار ہو کر بھی دے دی۔ اب مختلف جہتیں ہیں، بعض جہتوں سے پیدل میں فضیلت ہے۔ اگر کوئی بہت بڑی مشقت نہ ہو، چند میل کا فاصلہ ہے، تو پھر پیدل جانا ہی بہتر ہوگا۔ لیکن جہاں فاصلہ زیادہ ہے، جیسے مدینہ منورہ سے آپ تشریف لائے، تو پھر سنت یہ ہے کہ سوار ہو کر آئے، لیکن سواری سادگی کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں کہ جب آئیں گے نا دور دور سے سفر کر کے، تو لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہاں آ کر اپنے فائدے دیکھیں، آنکھوں سے دیکھیں فائدے۔ یعنی ایک تو یہ کہا جا سکتا تھا نا کہ اس آنے کے نتیجے میں ان کو جنت ملے گی، ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، جس کا جیسے کہ عام عبادتوں کے اندر کہا جاتا ہے۔ یا مشاہدہ کریں اپنے فوائد کا، اپنے منافع کا، مشاہدہ کریں، آنکھوں سے دیکھیں۔ ابھی آنکھوں سے دیکھنے کی جو بات ہے کہ حج کو کے سفر میں انسان کو اپنے فائدے آنکھوں سے نظر آئے، تو اس میں بہت بڑے عظیم معانی پوشیدہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب وہاں آدمی پہنچتا ہے، اگر اخلاص کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائے، تو اپنی دنیا ہی بدلی ہوئی معلوم ہوتا۔ ایک آدمی جس نے کبھی حج نہیں کیا تھا اور وہ اچانک حج کو چلا جاتا ہے،
اس کی ذہن کی کیفیات، اس کے دل کی کیفیات، اس کا رجوع الی اللہ، اس کے دل کی سختی کا نرم پڑ جانا، یہ خود اسے مشاہدہ میں آتا ہے۔ جو پہلی بار حج کو جا رہا ہے تو وہ اس کی دل کی کائنات ہی بدلی ہوئی ہوتی، تو ایک فائدہ تو اس کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے خود اپنے حالات کے اوپر۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دماغ میں کوئی گھمنڈ تھا، تکبر تھا، تو وہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ اگر فرض کرو بڑا دولت کا گھمنڈ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیرے کپڑے اتروا کے وہی پہنوا دیے جو ایک غریب آدمی پہن رہا ہے۔ کہاں تو اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے پھرتا تھا، تو اسی دو چادر میں آ جا جس میں تیرا کفن ہونے والا ہے۔ تو اس کی جو دہن کی گھمنڈ تھی وہ ان چادروں سے اللہ نے پوری کرا دی۔ اچھا بھائی، بہت تو خوشبو کا انتظام کرتا تھا، بڑا بنا سجا رہتا تھا، کنگھی کر کے بالوں کو بنایا کرتا تھا، اب یہ سب ختم، نہ کوئی خوشبو، نہ کوئی کنگھا، اور الحاج الشعث الطفل، حاجی وہ ہے جو پراگندہ حال ہو اور میلا کچیلا ہو۔ ہمیں تیرا میل کچیل اس وقت پسند آئے گا۔ تو وہ جو دماغ کی رگ تھی نا گھمنڈ والی، اس کو اس طرح توڑ دیا۔ اچھا بھائی، میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، بہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوں، اگر یہ دماغ میں خناس تھا تو ہر آدمی کو جب جا کے دیکھو گے ہر آدمی اپنے سے افضل نظر آئے گا۔ مقابلہ کر کے دیکھ لو کتنے لوگوں نے کیا کہ بھائی میں سب سے زیادہ طواف کرنے والا بنوں، لیکن دیکھا کہ اور کوئی جو ہے وہ ہم سے آگے جا رہا ہے۔ میں بہت زیادہ خشوع خضوع سے نماز پڑھوں، دیکھا دوسرا جو مجھ سے آگے پڑھ رہا ہے۔ تو اگر کسی کو اپنے علم پر، اپنے عبادت پر، اپنے تعلق با اللہ پر گھمنڈ ہو رہا ہے، اس کا بھی توڑ ہو گیا۔ اور ساتھ میں دنیاوی منافع، دنیاوی منافع بھی، تجارت کو اس سے فروغ ہوتا ہے حج کے ذریعے۔ سارے سال لوگ انتظار کرتے ہیں حج کے موسم کا، حج کا موسم آئے گا تو ہماری بکری زیادہ ہوگی۔ اور یہ تو تاجر کا حال ہے، اور مستہلک کا حال یہ ہے، یعنی صارف کا، کہ جو چیزیں اس کو اپنے گھر میں میسر نہیں تھیں وہ وہاں مل جائیں گی۔ مکہ مکرمہ جو ہے وہ بے آب و گیا ہے، نہ کوئی باغ، نہ کوئی کھیت، نہ کوئی نباتات، لیکن ساری دنیا کے پھل آتے ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء۔ تو یہ منافع دیکھتے رہو، اور اس بات کا مشاہدہ کر لو کہ دنیا میں بہت سے خرچے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی وہ خرچ کرنے کے بعد قلاش ہو جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کی، بیٹے کی شادی کی، اس پر بے شمار پیسہ لٹا دیا، تو بعد میں پتہ چلا کہ قلاش ہو گئے، پیسے کو ترس گئے۔ آج تک کوئی ایسا انسان نظر سے نہیں گزرا
کہ جو حج کرنے کی وجہ سے قلاش ہو گیا ہو. ہزاروں کیا لاکھوں میں بات جا رہی ہے اس وقت. کتنے لاکھوں تک جا رہی ہے, ملینز تک جا رہی ہے خرچے پر. لیکن جانے والے جا رہے ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں جو دیکھنے والے بالکل غریب مسکین معلوم ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے کبھی ان کے مال میں کمی نہیں آتی. یعنی مجھے یاد ہے کہ میں نے جب حج فرض کیا تھا سن 1963 میں, تو اس وقت میں جو حج ہوتا تھا وہ 1,500 روپے کا ہوتا تھا, اور ہمیں 1,500 کی وہ اس میں نہیں آئی تھی, قرآن اندازی میں نہیں آیا تھا. لہذا ایک خصوصی حج ہوتا تھا, وہ دگنی قیمت پر گیا تھا, وہ 3,000 روپے پر گیا تھا. سمجھ گئے؟ اور اتفاق سے حالت کو ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ فوراً جانا ضروری ہو گیا تھا, اور پیسے 3,000 تھے نہیں پاس. تو ایک ساتھی نے پیشکش کر دی کہ آپ لے لیں اور قرض, اور اس کے اوپر حج کر لیں. میں یہ تو میں نہیں کہتا کہ کبھی نہیں لوں گا, کیونکہ آپ مانیں گے نہیں, لیکن جب چاہے قرضہ ادا کر دیں. جانا اس لیے ضروری ہو گیا تھا, حضرت والد صاحب تشریف لے گئے تھے پہلے, تو اس لیے جانا ضروری ہو گیا تھا. حضرت صاحب کے پاس کوئی آدمی ضروری تھا کہ کوئی ان کے سفر میں ساتھ ہو. تو 3,000 روپے قرض لے کر حج کیا تھا, اور اگلے مہینے آ کر وہ ادا ہو گیا الحمدللہ, تقریباً 1 مہینے کے اندر. اب وہ 3 مہینے, وہ اس وقت 3,000 روپے کے لیے قرض دینے کی ضرورت پیش آئی تھی. اب کتنا ہے, 12 لاکھ 4 لاکھ کیا ہے؟ مگر دیکھو کہ غریب سے غریب آدمی بھی درخواست دے رہا ہے, اور پھر اگر وہ غریب آدمی درخواست دے, واپس ملے, واپس آئے, تو یہ نہیں کہ قلاش ہو گیا اور اب ریلی کھانے پینے کو کچھ نہ. غرض یہ کہ لیشہدوا منافع لہم, یہ قرآن کہتا ہے کہ جا کے دیکھو, لیشہدوا منافع لہم, تمہیں منافع آنکھوں سے نظر آئیں گے. ایک تو یہ کام کرو, یعنی یہ لیشہدوا منافع لہم. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ, اور جا کر اللہ کا نام لو متعین دنوں میں. اللہ کا ذکر کرو متعین دنوں میں. متعین دنوں سے بیشتر مفسرین کے نزدیک یہاں پر مراد ہے ذی الحجہ کا 10, یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 دن. اور اس کے بارے میں حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہو جتنی 10 ذی الحجہ میں محبوب ہے. اور یہ 10 ذی الحجہ جو اللہ نے بنایا ہے, یہ فرمایا یذکر اسم اللہ, یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. لہذا یہ ایک جو تکبیر تشریق ہوتی ہے نا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یہ 9 تاریخ کی صبح سے اور ایام تشریق, آخری ایام تشریق کے عصر تک تو واجب ہے. لیکن پورے 10 ذی الحجہ میں اس کی کثرت کرنا یہ بہت زیادہ قابل اجر عمل ہے, اور سلف اس کا اہتمام کرتے تھے. آج کل ہمارے ہاں یہ سنت متروک ہو رہی ہے. اٹھتے بیٹھتے تکبیر,
اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن رکھے ہیں یہ آگے بھی ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے، تکبیر کے دن ہے. دنوں کی اور اوقات کی کچھ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. اس میں وہ خاص ذکر جو ہوتا ہے وہ اس زمانے کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے، زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اب آدمی اگر حرام باندھ کر نکلا حج کے لیے تو اس کے لیے سب سے افضل ذکر ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن اسی دنوں میں اگر عشر ذی الحجہ آ گیا تو اس موقع پر تکبیر. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے ہوتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے تھے اور کچھ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے تھے. نہ تکبیر والا لبیک والے پر ملامت کرتا تھا، نہ لبیک والا تکبیر والے پر ملامت کرتا تھا. تو اللہ اصل ذکر اللہ کا کرنا ہے، لیکن ذکر کے یہ دو خاص چیزیں اس زمانے میں یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. تو میں نے اس کا معلومات کی تفسیر جمہور کے نزدیک یہاں ذو الحجہ کا عشرہ ہے. ایک جگہ فرمایا ایام معدودات منا کے سیاق میں، وہاں مراد اس سے ایام تشریق ہے، اور یہاں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے. اللہ کا نام لیں ان مخصوص دنوں میں علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. یہ نام لیں ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو رزق کے طور پر عطا فرمایا. یعنی یہ ذکر تو چل رہا ہے نا ایام معلومات میں. اس ذکر کی ایک خاص خصوصیت یہ ہے کہ جو جانور ہیں ان کی قربانی کا جب وقت آئے، حج کی قربانی، تو پھر یہ اللہ کا نام ان جانوروں پر لیں، اللہ کا نام لیں، اس پر تکبیر کہیں اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کریں. اور یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا یہ در حقیقت اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں تھا، میرے مالک نے میرے لیے مسخر کیا ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو اس کا نام لے کر ذبح کریں. فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس قربانی سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کسی بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ. بتایا کہ یہ قربانی جو کرو گے، اس قربانی سے مراد ہے یا تو واجب قربانی جو حج کی واجب قربانی ہوتی ہے، وہ حج قران یا حج تمتع میں ہوتی ہے، یا پھر کوئی شخص حج افراد بھی کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ قربانی، بلکہ افضل ہے کہ قربانی لے کر جائے اور قربان کرے. تو ان تینوں قسم کی قربانیوں کا حکم یہ ہے کہ خود بھی کھانا جائز ہے اور فقیروں کو کھلانا بھی جائز ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، تو خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. البتہ جو قربانیاں کسی جنایت کے کفارے کے طور پر کرنی ہوتی ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی جس سے اس کے اوپر دم واجب ہو گیا، تو اس صورت میں جو اس کا
جانور کو ذبح کیا جائے گا اس کا گوشت کھانا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہوتا، کھلانا ہی ہوگا۔ اب فرمایا کہ قربانی کی، خود بھی کھایا اور دوسرے محتاج لوگوں کو بھی کھلایا، اس کے بعد کیا کرو؟ ثم لیقضوا تفثہم، پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ میل کچیل دور کرنے کا معنی یہ کہ جب قربانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے نام پر، حج کی قربانی، تو اب تمہارے لیے احرام کھولنا جائز ہو گیا۔ احرام کی حالت میں تم خوشبو نہیں لگا سکتے تھے، بال پراگندہ تھے، اور مسلسل چلنے پھرنے کی وجہ سے میل کچیل جسم پر آ گیا تھا۔ تو اب جب یہ کام پورے ہو گئے تو پھر اب تم اپنی میل کچیل کو دور کرنے کے لیے غسل کر لو، اور غسل کرنے کا معنی ہے کہ پھر تم احرام کھول لو۔ وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، احرام کھولنے کے بعد وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی جو نظریں مانی تھیں ان کو پورا کرو۔ نظر ماننے کے ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے یہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ یا اللہ فلاں کام میں آپ کی رضا کے لیے کروں گا، کوئی عبادت کروں گا، عبادت مقصودہ، تو اس سے وہ نظر اس کے میں واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی کہے یا اللہ میں آپ کے منت مانتا ہوں کہ آپ کے لیے روزہ رکھوں گا، روزہ واجب ہو جائے گا، نماز کا کہا ہے تو نماز واجب ہو جائے گی، قربانی کا کہا ہے تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو جہاں قرآن کریم نے حج کی قربانی کا ذکر کیا، وہاں یہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی قربانی کی تم نے نظر مان رکھی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ اور ایک معنی نظر پوری کرنے کا یہ بھی ہے کہ جس وقت انسان کوئی جانور اپنے ذمے قربانی کے لیے سے خرید لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کی ایک نظر بن جاتی ہے کہ میں اس کو اللہ کے لیے قربان کروں گا، تو اپنی وہ نظر پوری کر لو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر خوب طواف کرو بیت عتیق کا۔ بیت عتیق لفظی معنی عتیق کے دو ہوتے ہیں، ایک قدیم کو عتیق کہتے ہیں اور ایک آزاد کیا ہوا۔ تو قدیم ہونے کا تو ظاہری ہے، کب سے چلاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کے وقت سے چلاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نئی تعمیر ہوئی۔ اور دوسرے معنی آزاد کردہ، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو ہر قسم کے کافر کے تسلط سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ چنانچہ کوئی کافر اس کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتا۔ تاریخ میں آپ دیکھ لو، 1400 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کافر اس کے اوپر مسلط نہیں ہوا۔ جو نام نہاد مسلمان تھے وہ بے شک کچھ دنوں مسلط ہو گئے تھے، لیکن جو شرک کرنے والے ہوں وہ پھر نہیں آئے۔ اس لیے عتیق کہا جاتا ہے کہ اس پر کسی دوسرے کا تسلط نہیں ہوتا، غیر مسلم کا۔ تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو طواف کی بات کی ہے، یہ ہے طواف زیارت، اس سے مراد طواف زیارت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ، ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہم نے بھی بتائی، یہ قرآن کا، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہوئے یہ ذالکہ یا ھذا کہتے تھے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی ذالکہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور
جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے. یہاں حرمات اللہ کا جو لفظ ہے سیاق سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں حج کے موقع پر جن جن چیزوں کو حرمت بخشی ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مشعر حرام ہے، ان سب کی حرمت مراد ہے. اور وہ ساری کہ جو کچھ تعلیم کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت اچھا اجر ہوگا. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے سارے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں، اِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے ان چوپایوں کو جو تمہارے سامنے تلاوت کر کے بتا دیے گئے سورہ بقرہ وغیرہ میں، کہ میتہ اور خنزیر اور جو منخنقہ اور موقوذہ اور متردیہ. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، لہذا بتوں کی گندگی سے پرہیز کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گناہ کبیرہ کا بیان فرمایا تو اس میں فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کبائر کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا. اور اس پر آپ نے بار بار آپ یہ بات فرماتے رہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. تو اب بتائیے، سارا گفتگو چل رہی ہے حج کے ارکان کی، حج کے مناسک کی، ان کے فضائل کی، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بات کو ذکر کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بس اب یہ ارکان پورے کر کے تم حاجی ہو گئے، پورے الحاج بن گئے، اور اس کے نتیجے میں تم گویا گناہ پروف ہو گئے. بلکہ اجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کیے ہوئے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَن یشرک باللہ، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اتنی خطرناک بات ہے جیسے کہ کوئی آدمی آسمان سے نیچے گر پڑے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اس کو پرندے پچک کے لے جائیں. او تحوی بہ الريح فی مکان سحیق، یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے. جس طرح یہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا، اوپر سے گرے اور گر کر پرندوں کے ہاتھ چڑھ جائے اور وہ اس کو کہیں لے جا کر پھینک دیں، جس طرح یہ بات ناقابل برداشت ہے انسان کے لیے، ایسے ہی شرک بھی ایسے ہی ناقابل برداشت. ذالک، ایک بات یہ ہوئی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کے ذریعے ہوتی ہے. شعائر جمع شعار کی، شعارہ کی ہے. کسی بھی چیز کی وہ نمایاں علامت کو شعار کہا جاتا ہے. یہاں چونکہ ذکر حج کا ہو رہا ہے تو بظاہر حج کے جو شعائر ہیں، حج کی جو علامتیں ہیں، شعار اس کو کہا جاتا ہے جو کسی خاص قوم کی خصوصی نشانی ہوتی ہے. جیسے قوموں کا جھنڈا
مثال کے طور پر وہ شعار ہے ان کا. ایسے ہی دین کے کچھ شعائر ہیں، اللہ کے کچھ شعائر ہیں، ان میں سے کعبہ شریف، اس میں سے صفا مروہ، اس میں منا، اس میں مزدلفہ، اس میں عرفات، یہ سب شعائر اللہ میں داخل ہے. من یعظم شعائر اللہ، تو ان کی تعظیم کرے گا تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کا نتیجہ ہوگا. اور بعض حضرات نے شعائر سے مراد یہاں پر وہ جانور لیے ہیں جو قربانی کے لیے لے آئے جاتے ہیں، وہ بھی شعائر اللہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگلے جمعے میں فرمایا کہ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، یہ جانور جو تم اللہ تعالی کی رضا کے لیے مناسک حج کے وقت پاس لے جاتے ہو قربانی کی خاطر، تو اس میں ایک خاص مدت تو تمہارے لیے فائدے ہیں. ایک خاص مدت تک فائدے ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب تک ان کو تم نے قربانی کے لیے متعین نہیں کیا تو اس کا تم دودھ پی سکتے ہو، تم گوشت کھا سکتے ہو اس وقت تک. لیکن جب تم نے اس کو قربانی کے لیے متعین کر لیا تو پھر زندہ رہنے کی حالت میں تم ان سے فائدے نہیں اٹھا سکتے بغیر مجبوری کے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی اونٹ ہے، وہ تم نے قربانی کے لیے متعین کر لیا، اب اس کو لے جانا ہے حرم، اس پر سوار ہو کر نہیں جا سکتے امام حنیفہ کہتے تھے جب تک کہ وہ حالت بالکل استقرار کی نہ ہو جائے. لیکن جب تک تم نے اس کو قربانی کے لیے متعین نہیں کیا تو اس وقت تک اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہو، اگر وہ مؤنث ہے اس کا دودھ بھی پی سکتے ہو، اس پر سواری بھی کر سکتے ہو. لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلھا الی بیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل بیت اللہ، یعنی بالآخر ان کو جا کر قربان کرنا ہوگا. اور بیت عتیق سے یہاں پر مراد پورا حرم ہے، حرم میں کسی بھی جگہ جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ